حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جی کلمہ پڑھ گئے تھے جب مکہ فتح ہوا نا، تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا. اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوئے. جناب صدیق اکبر بڑے راضی تھے، ان کے بچے بھی مسلمان تھے، بچیاں بھی مسلمان تھیں، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی مسلمان. حضرت صدیق اکبر آج بڑے راضی ہے کہ دیکھو میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے. بڑے راضی، بڑے راضی، اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی حضرت علی کو بتاتے، کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے، کبھی حضرت زبیر کو بتاتے، کبھی عمر فاروق کو، کبھی عثمان غنی. یار دیکھا تم نے، اللہ نے کرم کیا، میرے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے. اب میری 4 نسلیں حضور کی غلام بن گئی. کیا بات ہے. جب ان کی کیفیت دیکھی نا، قلبی کیفیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے. جب کہا نا مبارک ہو تو صدیق اکبر رو پڑے، اٹھ کے حضور کے قریب گئے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرا باپ مسلمان ہوا، میرے کلیجے میں پھول کھل رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی. اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، اگر ان میں سے کوئی ابو لہب، ابو سفیان، ابو طالب اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا، آج مسلمان ہوتا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو اس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھا، اور حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کی رضا، آپ کی طبیعت. یارو ہم لوگ پتہ کہ تمہیں کہ بڑا اصول پسند ہو جی، میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں. بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے، محبت والا اور ہوتا ہے. ایک اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں تو ذرا کھینچ کے رکھتا ہوں، ڈانٹ کے رکھتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا. اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی میں اصول پسند ہوں جی، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، روزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں جی، میں اس چکر میں نہیں پڑھتا کہ میں غلامی کروں، میں محبت کروں، میں نعت پڑھوں، میں محفل میں جاؤں، یہ کام میں نہیں کرتا. محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے، لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے، محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے، اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے. نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. اس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے، وہ واقعی ساری امت کے امام ہیں، یعنی حضور مصلی دے. ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے. جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے. شارحین کہتے 3، 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی. حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے. یہ بخاری مسلم ہے. صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا. حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول دے نہیں سب سوم سلاتا، ایک کو یار دا فکر پہ آئی. 2-3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ چڑھ نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا. اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے،
تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی ضرورت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے، وہ روٹی کھاتے ہیں پر آدھی کچی آدھی پکی، میں منع یہ نہیں کہہ رہا کھاتے نہیں، پر بغیر نمک کے، اور آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ڈالیں تو نمک۔ وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا جی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی، صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی، میں نے نمازیں پوری پڑھی، حج کیے، صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا؟ تو فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز دھاگا بھی کرتا ہوں، پیر ہوں، کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آگے کہتی تھی میرا خامن بلا وجہ مارتا ہے، تو میں نے کہا کہ بلا وجہ بیوقوف تو نہیں نا کہ بلا وجہ مارے، وجہ تو ہوگی، کہنے لگی نہیں پیر صاحب بلا وجہ ہی مارتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تازی مار کب پڑی، کہنے لگی آج ہی پڑی ہے شام کو۔ تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پہ پڑی، کہنے لگی پیر صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال پکا دو، تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ڈالی یا مرچیں بھی ڈالی، یا بس جلدی میں نا دال ڈالنا بھول گئی ہوں، باقی ہر شے ڈالی ہے، صرف وہ مسور کی دال۔ تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والی، پیر صاحب کہنے لگے تو سمجھ آ گئی ہے، واقعی بیوقوف ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، تو نے سارا کچھ تو پکایا ہے، صرف دال ہی نہیں نا پکی، باقی تو پک گیا۔ تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اصل کام تھا وہ تو رہا، یا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتا ہے جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے لہذا سارے اس سے محبت کرو۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا، پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازار ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہو جانا چاہ رہی تھی میکے،
اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے. اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، تو اماں اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے. اب بچہ نرم ہوتا ہے، وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی. ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور ہے پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے. آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، تنظیمیں ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، سب جگہ کچھ لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا. اور فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا، ذہن بناتے ہیں، بندہ اس سے الرجی کھانے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے. کچھ ذہن بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے، بیچارہ گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں پھر بھی چھٹی نہیں کرتا، وقت پہ آتا ہے. تو یہ ذہن سازی نفرتوں کے بھی لوگ کرتے ہیں، محبتوں کی بھی. ایک مثال اور دے دو چھوٹی سی. ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پیپ ہے جسم میں، باقی کسی جگہ نہیں بیٹھ. اس کا مزاج ہے غلاظت والی جگہ پہ بیٹھ، مزاج ہے، اس نے ڈھونڈ کے کسی غلط بات پہ ساتھ ہی غلط طبیعت ہے اس کی، مانتے نہیں بہت سے لوگ پر غیبت کے قائل لوگ. ذہن میں فطور ہوتا ہے، بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ، حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے، پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی. ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ پر بیٹھتی پھول پہ، اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے، اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے. آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں، ولی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات. او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا. ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار. داتا غالب بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، خواجہ حسن بصری کا قول. خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے. بڑی باریک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا. اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے. تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے. برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے. تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی. اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات. یہ ہمارے پاس ہے داتا اجمیری، ان کے مزار شریف میں حاضری دیں. دیکھیں
गलत काम जहाँ होता हो, गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वो हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूबा पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उर्स शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज़ जगह पे बड़ी होती हैं, बाज़ ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाज़िरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चले उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है ज़रूर जाइएगा। और जाके ना तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास दिल के अंदर बात ही लेके जाएं। आप दाता साहब जाकर सिर्फ इतना कहें कि हुजूर आपने जो दीन की खिदमत की, हम तो उस खिदमत पर आपको सलामी देने आए हैं। हम तो सिर्फ सलाम करने हैं कि आपने कमाल नौकरी की दीन। अपने बुजुर्गों के साथ अपनी अकीदत, अपनी इरादत, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार मजबूत करें। इनके लिए अपने दिलों के अंदर खैर के जज्बात हमेशा रखें। सहाबा किराम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, इमाम बुखारी के लिए, इमाम मुस्लिम के लिए, सूफिया के लिए, हज़रत गौसे पाक जेलानी के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के लिए, हज़रत भाउल-हक नक्शबंद बुखारी के लिए, हज़रत सैयदना दाता अली अजमेरी के लिए, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह के लिए, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के लिए अलैहिमुर रहमा अच्छे जज्बात हो, अच्छा ज़ेन हो, अच्छा गुमान हो। आपकी तबीयत चाहे कि आप इन लोगों की तालीमात पढ़ें, जो तर्ज़ हयात इन्होंने इख्तियार किया, उस तर्ज़ हयात पर हम भी अमल करें। हम भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारें जो इन लोगों का नहज और इन लोगों का तरीका था। और तरगीब व तरहीब में ना एक रवायत मौजूद है। एक ताबी बुजुर्ग हैं हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला। वो कहते हैं मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक नौजवान, बिल्कुल काली दाढ़ी लेकिन बड़े खूबसूरत चमकते हुए दांत उनके, लोग इर्द गिर्द काफ़ी सारे बैठे थे, मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहे थे। जब लोग उलझ जाते ना और किसी मसले में उनसे काम आगे ना बढ़ पाता तो वो फिर उस नौजवान की तरफ रुजू करते और वो जवान दो चार बातों में फ़ौरन मसला हल कर देते। कहते मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है इतनी नूरानी शख्सियत? तो कहते हैं मुझसे कहने लगे आप नहीं जानते, ये तो सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। कहते हैं मेरी तबीयत ना लग गई उनके साथ, मेरा उनके साथ दिल का लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, शौक हो गया। हमने चूंकि औलिया को, सूफिया को, सहाबा को, अहले बैत को उस तरह लोगों के सामने पेश नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चों ने आइडियल बनाया है नए दौर के फैशन को। हमारी आने वाली कौम किसी अमीर तरीन शख्स को आइडियल बनाती है, फिर वो सारे गलत मलत रास्ते इख्तियार करके वहाँ तक जाना चाहती है। वहाँ जो आदमी खड़ा वो किसी भी सूरत में अपने आप को फेमस करके दुनिया के सामने लाना चाहती है, चाहे उन्हें किसी तरह का भी कोई रूप धारना पड़े। याद रख लें और समझ लें इस बात को, अगर हम इन लोगों की सीरत को, सवाने को अपने घरों तक ले आए तो आप यकीन करें कि हमारी नस्ल के बचने का बहुत बड़ा ये जरिया बन जाए। अब जवान है ये भी, लेकिन उम्मत के मसाइल हल कर रहे हैं। हज़रत अबू अदरीस खौलानी कहते हैं मुझे उनकी ये तबीयत देखी तो प्यार हो गया उनसे। उस दिन तो रश बड़ा था, मैंने सोचा कि कल जल्दी आऊँगा और इनसे मुलाकात करूँगा। कहते हैं मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मस्जिद में पहुँचा, लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे। फरमाते हैं जब वो फारिग हुए तो मैं उनके करीब गया और मैंने जाके कहा हुजूर मुझे अल्लाह की कसम हो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। मिशकात शरीफ में ना एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ना एक जंग का मौका था तो एक औरत का बच्चा गुम हो गया। ये ना
सारी घंटियां बज जाती हैं अगर कोई बच्चा गुम हो जाए। ये इतनी घंटियां होती है ना, दिल की भी, रूह की भी, कानों की भी, सारी घंटियां ही। मतलब आप फौरी तौर पर जो लटक जाते हैं ना जमीन आसमान के बीच के, बच्चा बड़ी देर से मिल ही नहीं रहा, वो जो एक वक्त होता है ना, वो पुल से रात में गुजरता है। ये आसान, डॉक्टर कह देना रिपोर्ट करा लो, मुझे फलानी सख्त मूजी मर्ज का डर है, तो वो रिपोर्ट कराने के बाद जो उसके नतीजे का इंतजार होता है ना, वो जो कर्ब होता है वो खतरनाक होता है। आप बात को समझे, इंसान को महसूस हो कि मेरे जिगर का पारा, मेरा टुकड़ा, मेरा बेटा मिल नहीं रहा, तो कैफियत का रंग और हो जाता है। ये एक वारफ्तगी है ना, बच्चे के साथ प्यार है। एक जंग का मौका था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो बड़ी बेचैन है, बड़ी निढाल है, बड़े करब में है, तड़पती है, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उससे पूछती, कभी इससे सवाल करती, तलाश रही है अपने बच्चे को। तो ये सारा मंजर, ये सारी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने, तो उस कर्ब को हर शख्स महसूस कर रहा था, उसकी कैफियत को हर आदमी अपनी आंखों से देख रहा था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐन उस वक़्त जब लोहा पूरा गर्म हो गया, ज़हन पूरे तैयार हो गए, तो महबूब ने एक मसला समझाया। हुजूर फरमाने लगे, बताओ ना, अगर इस खातून को इसका बच्चा मिल जाए, जितनी तड़प रही है, तो क्या उस बच्चे को आग में डाल देगी? वो कैफियत सारे देख रहे थे, मिशकात में हदीस मौजूद है। अर्ज की या रसूलल्लाह, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका जो दर्द है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो कैफियत है, वो तो कुछ और बता देती है। थोड़ी देर के लिए बिछड़ गया है तो इतनी तकलीफ में है, तो कुछ ये कि वो आग में जला दे। जब जहन यहां तक तैयार हो गए, लोगों का जहन यहां तक तैयार हो गया, तो अब मेरे करीम महबूब की आंखों में आंसू आए। अब हुजूर ने रहमत इलाही का झोंका लोगों को दिया। करीम फरमाने लगे, जितना ये अपने बच्चे से प्यार करती है ना, रब करीम इससे बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। बस यहां बात महबूब ने बंद कर दी, यानी फरमाया खोलते रहना। माना क्या है कि अगर ये नहीं ना दोज़ख में फेंकना चाहती अपने बच्चे को, तो रब भी अपने बंदों को सजा नहीं देना चाहता, वो भी उन्हें दोज़ख में जलाना नहीं चाहता, वो भी उन्हें सजाएं देना नहीं चाहता। भाइयों, याद रखिएगा और समझिएगा, अपनी तवज्जो हर वक्त अपने मालिक के करम की तरफ रखिए, हर वक्त अल्लाह की अता की तरफ। ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना, और मायूस मायूस बातें करते हैं, और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूँ और मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी, और हजरत मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूँ वही मेरा पीछे होता है। और बाज कहते हैं, जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी जिंदगी इस तरह क्यों हूँ, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। ओ मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है। बंदा मोमिन कभी अपने रब से मायूस हो सकता? उसकी तवज्जो हर वक्त उसके करम की तरफ रहती, उसकी तवज्जो हर वक्त उसकी अता की तरफ रहती। लेकिन अब बाज लोगों पर यकदम करम आया, छाया। सियाबी रसूल है, वलियों से, गौसों से, कुतुबों से, अब्दालों से, तमाम ताबीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से अफजल है। लेकिन सियाबी कितनी देर के हैं? शायद 2 घंटे के सियाबी, 2 घंटे इधर आए हैं, इधर कलमा पढ़ा है, साथ ही जिहाद किया है, साथ ही शहादत मिली है। सिहाबी 2 घंटों के हैं, सिहाबी 2 घंटों के हैं, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया के इमाम है। क्यों? इसलिए कि करम करने वाला करम करता है, उसने जाते जाते ऐसा करम किया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उठा के उम्मत का इमाम बना दिया है।
یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ وہ میرے بھائی اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا عرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں، پوچھ لیں آپ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہے، اگر ایک کڑوا گھونڈ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنوں کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کچھ سیلا بعد ذائقہ، اسی نے ابر ڈالا اس کو، تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گئے، تو یاز کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئین وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی، اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن، اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔